بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام نذران عقیدت کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر ثروت عسکری، اور آج ہم بات کر رہے ہیں پروگرام نذران عقیدت میں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم شخصیت، عظیم سیرت، اور آپ نے اپنی امامت کے جو انداز نظر آئے دنیا کو، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو ثقافتی، سماجی، معاشی سمیت ہر عنوان کے لحاظ سے ایک واضح روڈ میپ کی رہنمائی کرتا ہے اور ہر دور کے تقاضوں کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور فرمان پر غور و فکر کیا جائے تو وہ 1400 برس قبل جو افادیت رکھتے تھے، آج کے جدید سائنسی دور میں بھی اتنی ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ صرف ان کی درست تشریح کی ضرورت ہے۔ آپ کی سیرت پر مکمل عمل درآمد دیکھنا ہے تو ہمیں ائمہ اہل بیت کی طرز زندگی کو دیکھنا ہوگا، جہاں تبلیغ کے وقت تبلیغ، صلح کے وقت صلح اور قیام کے وقت قیام کا برپا کرنا نظر آتا ہے۔ تبلیغ دین اور شریعت محمدی کی حفاظت کے لیے ہر امام نے اپنے اپنے دور میں بے پناہ مشکلات کا سامنا کیا اور اسے ملوکیت کی آلودگی سے بچائے رکھا۔ ائمہ کو اس ذمہ داری کے ادا کرنے پر قید و بند اور شہادتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آج کی نشست میں ہم سیرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کریں گے۔ اس ذکر امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ زہرا اصغر صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اور ہمارے ساتھ وبرکاتہ۔ دوسری مہمان موجود ہیں محترمہ صبا واسق صاحبہ، جو کہ ایک منقبت خوان بھی ہیں اور ہمارے ساتھ آج کی اس گفتگو میں بھی حصہ ڈالیں گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں اپنے دونوں مہمانان گرامی کا تعارف کرانے کے بعد اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گی، اور پہلا سوال میں محترمہ صبا واسق سے پوچھنا چاہوں گی کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے والد گرامی کا خاندان تو مشہور و معروف ہے، لیکن امام کی والدہ کس خاندان و قبیلے سے تعلق رکھتی تھی؟ جہاں تک بی بی کی بات ہے تو اس خانوادے میں کوئی بھی ایسی بی بی نہیں ہے جو معرفت کے بہترین درجے پہ نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اور جہاں تک نام گرامی کا نام ہے کہ بی بی کا نام کیا تھا، تو مختلف روایات میں مختلف نام پایا جاتا ہے۔ انہیں بی بی حدیثہ خاتون بھی کہا گیا ہے، انہیں بی بی سلیسہ بھی کہا گیا ہے، انہیں بی بی حریبہ بھی کہا گیا ہے، اور سب سے بڑا جو انہیں منصب ملا ہے بی بی کو وہ ہے کہ یہ نائبہ کہلائی ہیں حجت اللہ کی، یعنی حجت یعنی گواہی دینے والا۔ حجت اللہ، امام جو ہیں حجت اللہ ہیں، خدا کی گواہی دینے والا، پہچانانے والا، ان کی نائبہ ہونا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ بے شک۔ اور آپ کا تعلق جو تاریخ میں ملتا ہے وہ مصر کے ایک علاقے جس کا نام ہے ناؤبہ، وہاں سے ہے، اور اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی بیان کی جاتی ہے کہ آپ کا اگر کوئی بھائی نہ ہو تو وہ اتنا بہترین قبیلہ ہے کہ آپ اپنا بھائی وہاں سے کیجیے، اتنا بہترین۔ یہ بی بی کا تعلق اس علاقے سے ہے۔ صحیح۔ اور اس بی بی کا کیا کہنا، کیا شان ہے، میں کہتی ہوں اس سے بڑی کیا ہی معرفت ہوگی کہ جس گود میں آپ کے وقت کا امام پلتا ہو۔ بے شک۔ دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ یہ بی بی جب امام علی نقی کا انتقال ہوتا ہے، شہادت ہوتی ہے، منتقلی ہوتی ہے اس دنیا سے، تو بی بی حدیثہ جو ہیں وہ ایک میڈیم آف سورس ہیں، میڈیم آف کمیونیکیشن ہیں بٹوین عوام اور امام کے درمیان، کیونکہ یہ واضح رہے کہ امام وقت جو ہیں ہمارے وہ غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ میں ہی ہیں، جب سے پیدا ہوئے ہیں، جب سے اس دنیا میں آئے ہیں، ظہور ہوگا پھر۔ تو اس حوالے سے بی بی نے بڑا کردار ادا کیا۔ اسی لیے جب امام کا یہاں سے شہادت ہو جاتی ہے تو بی بی حکیمہ خاتون جو کہ پھوپھی ہیں امام حسن عسکری کی، ان کے پاس ایک غلام آتا ہے مولا کا اور کہتا ہے کہ میرا مسئلہ ہے، معاملات ہیں زندگی کے، امور ہیں، اس کے لیے مجھے طلب ہے کہ میں خواہش کرتا ہوں کہ مجھے کوئی بتائے، جواب دے، میری قجی، میری مشکل کا حل بتائے، تو میں کہاں جاؤں؟ کیونکہ امام نہیں ہیں، آپ بے وارث ہیں، اس وقت ایسا محسوس ہو نا اس کو۔ تو بی بی حکیمہ خاتون نے کہا جاؤ بی بی حدیثہ کے پاس جا کے اپنے مسائل کا حل پوچھو۔
سبحان اللہ. تو بی بی خدیسہ کے پاس جب اس نے یہ کہا کہ ایک خاتون سے، تو ہمیں یہاں دیکھیے دین اسلام محمد و آل محمد کے در سے کتنا بڑا کردار پتہ چلتا ہے اسلام کا، تبلیغ کا. نبی اور اس کی آل کے جو پیغام ہے، جو تعلیم ہے، جو علم ہے ان کے سینوں میں، وہ کس طریقے سے منتقل کرتے ہیں اور کس طرح سے بی بی حفاظت کرتی ہیں. سوچ، علم، کردار، کیونکہ یہ علم لدنی کے مالک ہیں. بے شک. تو وہ جو امام کا قول ہے، امام کی بات ہے، وہ بی بی کی زبان سے پہنچ رہی ہے، کیونکہ وہ غیبت صغریٰ میں ہے. سبحان اللہ. اور بی بی حکیمہ خاتون سے جب اس نے متعجب ہو کر تعجب کے ساتھ یہ پوچھا کہ میں، تو انہوں نے کہا کوئی تعجب کی بات نہیں. اس نے پوچھا کیا آپ کو امام نے کہا؟ تو بی بی نے کہا کہ بالکل، اور نسبت دی اپنے اس عمل کو امام حسین علی مقام کے اس عمل سے کہ انہوں نے کہا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا حفاظت کرتی رہیں، نائبہ بنی کس کی؟ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی. حفاظت کی، امامت کی، صرف حفاظت نہیں کی، نائبہ ہونے کی حیثیت سے اس علم کو، اس اعلان کو، ولایت کے اعلان کو ساتھ ساتھ پھیلاتی گئیں، دین کو بچاتی گئیں. کس کی نیابت میں؟ وقت کے امام کی. اسی طریقے سے بی بی حدیثہ جو ہیں وہ بھی اس طرح سے نیابت میں رہیں، اور اس طریقے سے اتنا بلند کردار ہے اس بی بی کا. تو جہاں والد گرامی اس قدر مرتبے کے مالک ہیں، وہاں ہمارے لیے بس محض یہ سوچ لینا بحیثیت عورت کے کتنی بڑا کردار ہے کہ وہاں پہ ایک امام جو اس دنیا سے رخصت فرما رہا ہے، دوسرے امام کی موجودگی میں حفاظتگی، نائبیت دے رہا ہے بی بی کو. بے شک. کہ آپ نے اس کی سرپرستی میں نائبیت کرنی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آل کی بہترین ترجمانی کرنی ہے. خدا کرے کہ ہم بھی بی بی کے اسی طریقے سے علم کو لیتے ہوئے، درک کرتے ہوئے، اپنی نسلوں میں امام حسن عسکری علیہ السلام اور امام زمانہ کی محبت ڈال سکیں. محترمہ صبا واسق صاحبہ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس سوال کا جواب دیا. میں محترمہ زہرا اصغر صاحبہ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ زہرا، امام حسن عسکری علیہ السلام کے بہت سارے فرمودات ہیں، بہت سارے ارشادات ہیں جو کہ ہماری توجہ کے حامل ہونے چاہیے، لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام کا ایک جو کہ ارشاد گرامی بار بار ہماری سماعتوں سے گزرتا ہے کہ مومن کی 5 علامات جو کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں، ذرا سا اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو تمام عالم اسلام کو، بالخصوص رسول خدا کو، تمام ائمہ اطہار کو، اور اپنے وقت کے امام کے حضور میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی میں. اور سوال کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے واقعی فرامین کو اگر پڑھا جائے، یقین جانیے ایک ایک جملے میں فلسفہ چھپا ہوا ہے. آپ سبحان اللہ. تو جتنا بھی اس کا مطالعہ کرتے چلے جائیں، اس پہ جتنی بھی تشریح کی جائے، اس پہ جتنا بھی ذکر کیا جائے، وہ اتنا ہی کم ہوگا. مگر امام حسن عسکری کی چونکہ ولادت ہے، اس حوالے سے ہمیں کچھ نہ کچھ حاصل بھی کرنا ہے. تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے سب سے پہلے کہا کہ اہل بیت کے چاہنے والوں میں 2 خصوصیت لازمی ہونی چاہیے. نمبر 1 کہ اللہ پر کامل ایمان ہونا چاہیے. بے شک. بہت معذرت کے ساتھ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے پاس کامل ایمان ہے. کامل ایمان کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم انتشار کا شکار نہ ہوں، پھر ہم یہ جو نفسا نفسی کا شکار ہو چکے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا کامل ایمان نہیں ہے. امام کا یہ ایک فرمان کہ کامل ایمان، یہ خصوصیت ہونی چاہیے ہر چاہنے والے میں. دوسری خصوصیت یہ بتائی کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے. آپ یہ جو ایک فرمان ہے، ہم اور آپ دیکھیں آج کے دور میں کہ ہمارے جو ریلیشن ہیں وہ بہت پروفیشنل ہو گئے. ہماری گڈ لسٹ میں وہ لوگ زیادہ ہوں گے کہ جن سے ہمیں فیض پہنچے. جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے کام کے بندے، ہمارے ریلیشن کی نوعیت ان سے الگ ہوتی ہے بنسبت ان لوگوں کے جو لوگ ہم سے امید لگاتے ہیں، یا جو لوگ ہم سے توقع رکھتے ہیں کہ ہم ان کو فائدہ پہنچائیں گے، ہم ان کو ذرا تھوڑی کم اہمیت دیتے ہیں. مگر امام کہہ رہے ہیں کہ خصوصیت کیا ہونی چاہیے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہو. اور مومن کی نشانیاں بتائیں 5. پہلی نشانی کہ سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی، انگشتری کا ہونا.
کیا کہیں؟ دوسری خصوصیت کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو باواز بلند پڑھنا. نماز میں بھی دیکھتے ہیں ہم کہ ظہر عصر کی نماز چونکہ وہ خاموشی سے تلاوت کرنی ہے مگر بسم اللہ باواز بلند پڑھی جاتی ہے. تیسرا سجدگاہ پہ سجدہ کرنا. چوتھا محمد و آل محمد پر کثرت سے درود بھیجنا. اور پانچواں ہے کہ زیارت اربعین پہ جانا یا زیارت اربعین کی تلاوت کرنا. یہ 5 نشانیاں ہیں. اور کیوں کی وہ اس لیے کی تھی امام حسن عسکری علیہ السلام نے کیونکہ وہ جو دور تھا وہ کوئی آسان دور نہیں تھا, بہت مشکل دور سے گزرے ہیں 11ویں امام. تو وہاں ان چیزوں پہ اختلافات پایا جاتا تھا کہ آیا بسم اللہ جز ہے قرآن کا, نہیں ہے, ہر سورے کا جز ہے یا نہیں ہے, یہ آیت میں شمار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. بسم اللہ کیا ہے؟ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. اور پورے بسم اللہ کس میں ہے؟ بے میں ہے. اور بے کا جو خلاصہ ہے وہ بے کے نقطے میں ہے. اور نقطہ کون ہے؟ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. محترمہ زہرا اصغر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود رہیں اور ابھی ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. میں محترمہ صبا واسق صاحبہ سے درخواست کروں گی کہ آپ بارگاہ اہل بیت میں کوئی منقبت کا نذرانہ پیش کیجیے. جی ناظرین, پروگرام نذرانہ عقیدت میں ایک بریک کے بعد دوبارہ سے آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں. میں ہوں پروگرام کی میزبان ڈاکٹر ثروت عسکری, آپ کے ساتھ موجود ہوں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ زہرا اصغر ایجوکیٹ صاحبہ, محترمہ صبا واسق صاحبہ, اور ہم بات کر رہے ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے سے اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی عظیم شخصیت کے حوالے سے. محترمہ زہرا اصغر صاحبہ سے مخاطب ہونا چاہتی ہوں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آئمہ معجزات و کرامات کا اظہار کرتے ہیں, تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے کن موقع پر کرامات اور معجزات دکھلائے؟ بہت خوبصورت سوال ہے. آئمہ اطہار سب کے سب یہ مظہر الہی نظر آتے ہیں. تو معجزات اور کرامات تو متعدد نظر آتے ہیں, بے شمار کتابوں میں ہمیں نظر آتا ہے امام کے کرامات, امام کے معجزات. مگر ایک روایت میں یہاں بیان کرنا چاہوں گی میں, وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ قحط پڑ گیا, تو بارش نہیں ہو رہی تھی, برسات نہیں ہو رہی تھی, تو لوگوں نے پریشان تھے لوگ. ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ ایک راہب نے کہا کہ میں اگر دعا کروں تو ابھی برسات ہو جائے گی. تو لوگوں نے کہا کہ پھر آپ دعا کیوں نہیں کرتے؟ راہب نے کہا کہ چلو آؤ میدان میں آ جاؤ. میدان میں لوگ جمع ہو گئے. یہی نا آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں آپا کہ عقیدہ اتنا کمزور ہوتا ہے, جہاں کسی نے تھوڑا سا کچھ دکھایا اور لوگ اسی کی طرف دوڑ پڑتے ہیں, ارے ذرا سی شعبدہ بازی سے ذرا سے اس سے. ہاں, تو بس راہب نے یہی کیا, ہاتھوں کو اٹھایا, دعا کی. لوگوں نے دیکھا کہ بادل آنا شروع ہو گئے اور بوندا باندی ہونے لگی. لوگوں نے کہا کہ دوسرے دن کا برسات کھل کے نہیں ہوئی. دوسرے دن بھی راہب نے یہی کیا, میدان میں جمع کیا تاکہ لوگ اس سے متاثر ہوں, اور واقعی لوگ متاثر بھی ہوئے اس سے, اور کہا کہ دعا کرو. جیسے ہی ہاتھوں کو بلند کیا اور بادل آنے لگے اور بوندا باندی شروع ہونے لگی. اب لوگ امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس آئے. کہا مولا, وہ ایک شخص ہے کہ جو اتنا بڑا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو رہی ہے, ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور دعا قبول ہو جاتی. امام نے کہا اچھا, اب جب وہ بلائے تو مجھے بھی بلا لینا. لوگوں کو جمع کیا راہب نے, اور جب لوگ جمع ہو گئے تو ایک شخص آیا اور امام کے پاس آیا کہ امام تمام لوگ موجود ہیں وہاں پہ اور راہب وہاں بیٹھا ہوا ہے اور اب وہ دعا کرے گا. امام وہاں موجود تھے, وہاں امام آئے اور لوگوں کے درمیان آ کے جب دیکھا راہب کیا کر رہا ہے, راہب نے جب اپنے ہاتھوں کو بلند کیا, امام اس کے قریب گئے اور اس کی انگلیوں کے درمیان میں سے ایک چیز باہر نکالی اور کہا کہ اے لوگوں, اور راہب سے کہا کہ اب دعا کرو. اب جب اس نے ہاتھوں کو بلند کیا, دعا کرنا چاہی تو دعا قبول نہیں ہوئی. تو لوگوں نے تعجب کیا کہ امام یہ کیا ماجرا ہے. امام نے کہا اس نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں, یہ ایک اللہ کے نبی کی ہڈی ہے کہ جس کی کرامت یہ ہے کہ اگر یہ کھل کے آسمان کے نیچے ہو تو پروردگار عالم کی رحمت عروج پر آتی ہے اور برسات ہو جاتی ہے. پھر امام لوگوں نے کہا کہ مولا آپ دعا کریں. امام نے مصلی بچھایا, بتایا یہ کہ دیکھو وہ علی کل شیء قدیر ہے. اور پھر نماز حاجت پڑھی اور ہاتھوں کو بلند کیا اور اپنی ہاتھوں کی انگلیوں کو کھولا کہ دیکھو میری انگلیوں میں کچھ بھی نہیں ہے. ہاتھوں کو بلند کیا اور پالنے والی دعا مانگی. ابھی دعا کے کلمات جاری تھے, ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ لوگوں نے دیکھا کہ ابر کے ابر آ گئے اور برسات ہونے لگی. یہ ہی معجزات اور یہ ہی کرامات. اب اگر وقت ہو تو میں ایک اور چھوٹی سی روایت بیان کرنا چاہوں گی کہ علم کے حوالے سے, چونکہ یہ علم الہیہ کے مالک ہیں. امام حسن عسکری کے زمانے میں ایک شخص
آج کے لوگوں کے لیے بھی یہ میسیج ہے کہ جو کچھ زیادہ پڑھ جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں نا زیادہ پڑھ لیا تو وہ سر پھرے ہو جاتے ہیں. تو اس زمانے میں بھی ایک فلسفی تھا جو سر پھرا تھا, اس نے کیا کیا, قرآن کا مطالعہ کرنا شروع کیا اور پھر اس نے انقطاع القرآن یعنی کہ متضاد آیتوں کو جمع کرنا شروع کیا کہ جو تنزیل الہی کتاب کے خلاف ہے, کہ اس میں اسی قرآن مجید میں 2 آیتیں ہیں متضاد بھی ہیں, ایسے کیسے ہے. تو امام کے زمانے میں جب اس شخص کا پتہ چلا, امام کو 20 سال سے وہ اس کو لکھ رہا ہے, ان آیتوں کو جمع کر رہا ہے, کتنی محنت سے یہ کام کر رہا ہے. امام نے ایک مرتبہ اپنے غلام کو بلایا اور کہا کہ تم جاؤ ذرا اس کی شاگردی قبول کرو. کہا امام مجھے کام کیا کرنا ہے, کیا کتاب لانی ہے؟ اس کی کہا نہیں, ہمیں اس کی کتاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تم جاؤ ذرا اس کا اعتماد حاصل کرو, پھر ہم تمہیں بتائیں گے. جب وہ وقت آیا تو امام نے اسے بلایا, کہا کہ جا کے ذرا اپنے استاد سے کہنا کہ یہ بتا, یہ جو تو نے قرآن کی آیتوں کو جمع کیا ہے اور متضاد آیتوں کو, کیا تو نے اسے خدا نے جس طرح سمجھانا چاہا اس طرح سمجھا ہے, اور تیری ریسورسز کیا ہیں اس قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کی, ریسورسز کیا ہیں, یا پھر تو اپنے خیال سے کر رہا ہے؟ اگر تو اپنے خیال سے کر رہا ہے تو پروردگار اس کا ذمہ دار نہیں ہے, ورنہ تو اپنی ریسورسز بتا. اب جب یہ شاگرد آیا کلاس میں, استاد محترم آئے, وہی فلسفی آیا, تو یہ کھڑا ہوا شاگرد اور اس نے سوال کیا. ایک مرتبہ تعجب ہوا اور سکتے میں آیا, کہا یہ بتاؤ یہ سوال کس نے پوچھا ہے؟ کہا استاد محترم یہ سوال میں نے پوچھا ہے. کہا نہیں, 20 سال سے یہ سوال میرے ذہن میں نہیں آیا تو تیرے ذہن میں کیسے آ سکتا ہے؟ بتا یہ سوال کس نے کیا ہے؟ جب تکرار کی, اصرار کیا, تو اس نے کہا کہ یہ سوال پوچھنے والے کوئی اور نہیں, وقت کے امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں. اس نے اپنے اس مجموعے کو جو 20 سال سے جمع کر رہا تھا, کہا یہی حقیقی وارث قرآن ہے قسم خدا کی, اور اس نے اپنی جو مطبوعات جمع کی تھیں آیتوں کو, ان کو پھاڑ دیا. ایک روایت میں ہے کہ وہ کنویں میں کود گیا اپنی اس جمع شدہ آیات کو لے کر. لوگوں نے اس کو تو بچا لیا, کہا کہ تم نے کیوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا, کیوں ڈوبے؟ کہا کہ نہیں, قسم خدا کی میں پڑھ کے میں واقعی گمراہ ہو گیا تھا کہ قرآن کے محافظ بھی اور ہیں اور قرآن کے وارث بھی اور ہیں, کہ قرآن اس طرح سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک کہ وارث قرآن اس کی تشریح نہ کر کے بتائیں. یعنی یہ وارث قرآن بھی ہے, یہ عالم قرآن بھی ہے, اور انہوں نے اس طریقے سے دین کی ترویج کا کام سر انجام دیا, شریعت کی حفاظت کا کام سر انجام دیا, قرآن کی حفاظت کا کام سر انجام دیا. اسحاق قندی جیسے ہزاروں لوگ آتے رہیں گے, اور آج کل کے دور میں بھی ہزاروں اسحاق قندی ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمیں یقین ہے کہ ہمارا امام پردہ غیب میں موجود ہے. محترمہ صبا واسقہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. امام حسن عسکری علیہ السلام کی ظاہری حیات صرف 28 برس رہی. اس کم عرصے میں آپ نے دین کی تبلیغ اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کس انداز سے کی؟ امام کی دین کی حفاظت کا کیا کہنا, یعنی جب نبوت ختم ہوئی ہے نا, تو امامت نے اپنے سپرد لے لیا اس پیغام کو بڑھانے کا. علم جو ہے نا وہ سینہ بسینہ چلتا رہے تو گمراہی سے بچاتا ہے, لیکن ایک ایسا نبی جو آسمانوں پر گیا ہے سیر کے لیے, مگر اس کو فکر ہے امت کی, تو اس کی فکر کو دور کرنے کے لیے امامت ہے. مگر اب امام حسن عسکری جو ہیں وہ نیچے سے دیکھا جائے تو دوسرے نمبر پہ ہیں, اور دوسرے نمبر پہ اوپر سے دیکھا جائے تو امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. فکر وہی ہے کہ دین کو کس طرح سے بچایا جائے اور اپنی چاہنے والوں کو خدا کی راہ پر کیسے رکھا جائے. صحیح. تو اتنا بڑا انتظام ہے امام حسن عسکری کا, جو ان کی زندگی میں ہے وہ تو بہترین ہے. کیا ہوا اگر قید میں ہیں, اگر 2 غلام بھیجے جائیں گے تو ان کو اپنے بہترین اعمال سے, بہترین خلق سے یہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے خدا کی راہ پہ تمہیں چلانا ہے دوسرے کو. یہ دین سکھاتا ہے ہمیں. اور پھر کیا دیکھا جاتا ہے کہ وہ دونوں غلام جو ان کو تنگ کرنے کے لیے, ایذا پہنچانے کے لیے رکھے گئے ہیں, وہ متقی اور پرہیزگار ہو گئے ہیں. یہ دین بچا رہے ہیں امام حسن عسکری کردار کو بڑھا کے. سبحان اللہ. کہیں دیکھا جاتا ہے کہ جیسے انہوں نے فرمایا کہ عیسائی راہب ہے, یعنی لوگ بہک رہے ہیں, اس کا اسکول آف تھاٹ کچھ اور ہے, مگر امام جہاں پر دین کو بچانے کی بات آئی ہے نکل آئے ہیں. اور خدا کا انتظام دیکھیے گا کہ جس سے دین کو بچانا ہے, مولا نہیں کہہ رہے کہ سب آ جاؤ مجھے دین کو بچانا ہے, وہ خود عیسائی راہب سب کو جمع کر لیتا ہے اپنی واہ واہ کے لیے. اور امام ہیں
جو دین کو بچا رہے ہیں کس طریقے سے خدا کی جانب رجوع کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور پھر دعا کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے خدا سے رجوع کیا، یعنی پھر وہی خالصتاً دین کو بچانا اور اللہ کی طرف رجوع کروانا۔ یہ تو مطلب معجزات، کرامات ان کو ہی شعبہ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ معجزات اور کرامات ان کے اپنے شعبے بازی کے لیے نعوذ باللہ نہیں ہیں، وہ خدا کو پہچانوانے کے لیے ہیں، کیونکہ یہ حجت اللہ ہیں۔ مگر کیا بہترین انتظام ہے امام حسن عسکری کا کہ آپ اس دنیا میں نہیں ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ نائب جو امام ہیں، امام وقت، وہ تو غیبت کے دور میں ہوں گے، اب کیا کیا جائے؟ اس بادل میں موجود سورج کی کرنوں کو کس طریقے سے بہترین انداز سے لوگوں تک پہنچایا جائے، لوگوں کے مصائب اور مشکلات کو کس طریقے سے ان کے لیے آسانی اور حل کو ان کے در پر پہنچا کے مہیا کیا جائے، امت کو اس اسکول آف تھاٹ کو ایک جگہ کس طرح جمع کر کے رکھا جائے، اور اس آخری دور کے مومن کو کس طریقے سے متوجہ کر کے رکھا جائے امام وقت کی جانب۔ تو امام نے بہترین انتظام کیا تقلید کا، مرجعیت کا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ خدا کی ذات ایک ہے، یکتا ہے۔ بے شک، یہ خوبصورتی خدا کی ذات سے ملتی ہے۔ بے شک۔ اگر کلاس روم میں ایک شخص نہ پڑھا رہا ہو، دو استاد ہوں، ایک کچھ کہے دوسرا کچھ کہے، تو آپ کنفیوژن کا شکار ہوں گے۔ صحیح۔ مگر جب آپ ایک رہنمائی میں، ایک سسٹم میں، اچھا مرجعیت کیا بہترین خوبصورتی کیا ہے اس کی، یہ فرد واحد کی چیز نہیں ہے، ثروت صاحبہ کا کام نہیں ہے، صبا صاحبہ کا کام نہیں ہے، یہ ہم ہیں نہیں ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگلی بار کوئی اور پروگرام کرے گا، ذکر چلتا رہے گا، جاری و ساری رہے گا۔ بالکل اسی طرح مرجعیت ایک سسٹم کا نام ہے، سسٹم موجود ہے، شاد و آباد ہے، تو آپ بہترین حفاظت کر کے گئے امام حسن عسکری علیہ السلام کہ تم اپنے تمام جو مصائب ہیں، مشکلات ہیں، کجی ہیں، وہ سب تم رجوع کر سکتے ہو یہاں سے، اور انشاءاللہ الرحمن بحکم امام اور بحکم خدا پروردگار عالم تمہیں آسانی ملے گی۔ اور یہ بہترین طریقہ تھا، بہترین میں کہتی ہوں فضل تھا خدا کا، جو ہمیں امام حسن عسکری علیہ السلام کی جانب سے دین کی سلامتی اور پناہ کی صورت میں ملا۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک اتنا خوبصورت نظام مرجعیت ہے، تقلید کا جو نظام ہے، جو امام حسن عسکری علیہ السلام نے ہم کو دیا۔ اور دیکھیں یہ زہرا صاحبہ، یہ جو مرجعیت کا نظام ہے، یہ ہما شما کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ کسی مولوی کسی ملا کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ امام علیہ السلام نے اس کو تشکیل دیا ہے اور پروردگار عالم کے حکم سے دیا ہے۔ لہٰذا ہم کو اس نظام مرجعیت کی نہ صرف یہ کہ اس کی حفاظت کرنی چاہیے، بلکہ اس کے اوپر پورا، اگر آپ اجازت ہو تو میں یہاں تشریح کرنا چاہوں گی کہ یہ حدیث لو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پروردگار عالم نے ایک تختی کا نزول کیا تھا، کہ جس میں پروردگار عالم نے اللہ کے رسول کے 12 جانشینوں کے نام، ان کی فضائل، ان کے مناقب اور ان کے مصائب بھی بیان کیے تھے۔ پھر اس حدیث کو رسول خدا نے اپنی بیٹی خاتون جنت سے بیان کیا، علی مرتضیٰ سے بیان کیا، پھر امام در امام سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا۔ وہ حدیث لو کیا ہے؟ پروردگار عالم نے، چونکہ ہم نے سب نے سنا ہے کہ اول بھی محمد، اوسط بھی محمد، یہ کل کے کل محمد ہے، سیرت میں، صورت میں، اخلاق میں، کردار میں، گفتار میں، علم میں، حلم میں، یہ سب محمد کے محمد ہیں۔ مگر پروردگار عالم نے 12 اماموں کی جو فضائل ہیں نا، ان کو الگ الگ بیان کیا، سب میں موجود ہیں وہ، مگر کسی ایک کا خاص ہے۔ ایک حدیث میں بیان کرنا چاہوں گی، وہ یہ اخرج منہم الہادی الی سبیلی، پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ اپنے رسول سے، اپنے حبیب سے، کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ یہ وہ ہے کہ جو میرے راستے کی طرف خاص ہدایت لے کر آئے گا، یہ خاص ہدایت کرے گا، اور پھر کہا کہ یہ میرے علمی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اب یہاں اس پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں امام حسن عسکری کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ویسے تو تمام اماموں کے ادوار جو ہیں وہ مشکلات میں ہی گزرے، مگر 11ویں امام کا جو زمانہ ہے نا، انتہائی مشکلات کا زمانہ تھا، یہاں تک کہ وہ قید میں تھے، جب قید میں نہیں بھی تھے نا تب بھی انہیں محصور کیا گیا تھا، یہاں تک کہ ان کے چاہنے والوں کو ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ کس طرح سے ملتے تھے؟ کوئی سبزی فروش بن کر آتا تھا، کوئی کچھ بیچنے کے بہانے سے آتا تھا، خطوط لے کر آتا تھا، اور امام اس کا اس طرح سے جواب دے۔
اس زمانے میں جو ہدایت کا کام کیا امام حسن عسکری نے، شریعت کو محفوظ کرنا، اسلام کی تبلیغ کرنا، ترویج کرنا، یہ جو انداز امام حسن عسکری نے اپنایا، 2 کام کیے۔ پہلا کام ہے کہ امام کے بعد جب امام آتے تھے تو ظاہر ہے کہ امام مسند زیر مسند آتے تھے، لوگ ان کو دیکھا کرتے تھے، زیارت کرتے تھے، ان سے ملاقات کرتے تھے، مگر امام حسن عسکری نے لوگوں کو ذہنی طور پر آمادہ کیا۔ پہلا کام یہ کہ میرے بعد جو ہادی آئے گا، میرے بعد جو ہادی آئے گا اس کی نشانیاں بتائیں، اور کہا کہ پھر وہ غیبت صغریٰ میں چلا جائے گا، پھر غیبت کبریٰ میں چلا جائے گا۔ لوگ پریشان تھے۔ ابو العدیان ایک مرتبہ آیا اور امام نے کہا کہ اب جب تم دوبارہ آؤگے نا میرے پاس تو میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا۔ کہا امام پھر کون ہوگا امام؟ تو کہا جب تم آؤ گے تو اس کی 3 نشانیاں، ایک تو یہ کہ وہ میری نمازی جنازہ پڑھائے گا، دوسرے تمہارے خطوط کا جواب دے گا، تیسرے جو تم خمس کا مال لے کر آؤ گے نا اس کے بارے میں بتائے گا۔ جب وہ واپس آیا تو امام کی شہادت ہو چکی تھی۔ اب یہ پریشان تھا، دیکھا کہ امام کا جنازہ رکھا ہوا ہے، نمازی جنازہ کے لیے دیکھا کہ ان کے بھائی جعفر آئے۔ اب وہ سوچنے لگا، تعجب کرنے لگا کہ کیا یہ امام ہے، جبکہ وہ جعفر کے کردار سے بخوبی واقف تھے۔ اچانک کیا دیکھا کہ حجرے کا پردہ اٹھا اور 5 برس کا بچہ اس حجرے میں سے باہر آیا اور نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد جہاں امام حسن عسکری علیہ السلام بیٹھا کرتے تھے اس حجرے میں جب وہ گئے تو 5 برس کے بچے نے کہا کہ لائیے وہ خطوط لائیے جن کا مجھے جواب دینا ہے۔ ان خطوط کا نہ صرف جواب دیا اور پھر کہا کہ وہ جو مال، اس تھیلی میں جو مال ہے فلاں محلے میں فلاں عورت وہ یتیموں کی کفالت کرتی ہے، انہیں دے دینا، اس تھیلی میں جو مال ہے یہ فلاں جگہ اس شخص کو دے دینا، تیسری تھیلی کا یہ جس نے خمس کا مال بھیجا ہے اسے واپس کر دینا۔ پوچھا امام کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس نے اپنے بھائی کا، اپنے پڑوسیوں کا حق جو ہے وہ تلف کر لیا ہے، لہٰذا جس نے کسی کا حق کھایا ہو وہ ہم اس کا دیا ہوا خمس قبول نہیں کرتے۔ پھر وہ سمجھ گیا کہ یہ وقت کے امام ہے اور غیبت کا زمانہ شروع ہو گیا۔ دوسرا جو بڑا کام ہے جو امام حسن عسکری نے کیا وہ مرجعیت اور جو وکالت، کہ جو متعارف کروایا کہ دیکھو گمراہ نہ ہونا ہمارے بات، اگر ایسا ہو تو یہ ہمارے نائبین ہیں، یہ ہمارے وکیل ہیں۔ ہم اس گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے، لیکن ناظرین کیونکہ وقت گزارے پروگرام میں ایک نہایت مختصر سے وقفے کا حاضر ہوتے ہیں، ایک وقفے کے بعد دوبارہ سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہوئے میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر ثروت عسکری، اور ہم بات کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے محترمہ زہرا اصغر صاحبہ سے، اور آپ نظام مرجعیت کی بہت اچھی طرح سے وضاحت فرما رہی تھی۔ جی محترمہ زہرا صاحبہ، پھر مرجعیت کا جو تعارف دیا نا کہ اگر ہم نہ ہوں تو دیکھو یہ ہمارے نائب ہیں، ان سے پوچھ لینا، ان سے کہہ لینا۔ ان میں 4 جو خاص نائب تھے وہ تو ہیں ہی، اس کے بعد بھی امام نے اس طرح سے تربیت کی تھی، اس طرح سے تبلیغ کی تھی کہ وہ مفسر، مفکر، مدبر بنے تھے۔ وہ کہا کہ اگر ہم تمہیں نہ میسر آ سکے تو جا کے ان سے رجوع کرنا، بجائے کہ اگر ہم سوچتے ہیں آپا کہ آج کے دور میں اگر ایسا امام حسن عسکری علیہ السلام کی یہ بہت بڑا احسان ہے، اگر یہ ایسا نہ ہوتا تو ہم بھی اور قوموں کی طرح بکھر گئے ہوتے۔ آج بھی ہم دیکھیں کہ کوئی بھی مسئلہ آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، ہمارے ہاں سے ایک ہمارے مراجع کرام ایک اگر سوال اٹھائیں یا ایک نعرہ لگائیں یا ایک اشارہ کرے تو ہم سب ایک جگہ متحد ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ احسان ہے، یہ مرہون منت ہے کس کا؟ 11ویں امام کا، کہ وہی جو اس طرح سے اس دور میں رہ کے امام نے تبلیغ کی، امام نے اس طرح سے کیا، مرجعیت کا متعارف کروایا۔ کب تک؟ اس وقت تک جب تک کہ آخری ہادی کا ظہور نہ ہو جائے۔ ہم سب منتظر ہیں پروردگار عالم ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو امام زمانہ کے مددگاروں میں شمار فرمائے۔ مختصر طور پر محترمہ زہرا اصغر صاحبہ، مجھے آپ ہمارے ناظرین کی خدمت میں یہ ضرور ارشاد فرما دیجیے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے اصحاب میں ایسے کون سے افراد تھے جو مختلف علوم میں کمال کے درجے پر فائز تھے؟ جی آپا، ان میں سب سے پہلا نام ہے محمد اسحاق، دوسرا نام ہے ابن مہزیار اور محمد احمد۔ یہ جو نام ہے نا آپا، یہ ایسے ہی کہ ایک ان کے پاس علوم کا خزانہ تھا جو امام حسن عسکری علیہ السلام سے حاصل کیا۔ تو ابو محمد جو ہے یہ بہت بزرگ عالم تھے یہ، اور یہ کئی کتابوں کے مؤلف بھی رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں جو ہوں وکیل ہوں امام کا نا، تو کہا کہ اچھا اگر تم وکیل ہو تو تم دعا کرو میری جو یہ داڑھی، چونکہ بزرگ تھے نا وہ، کہ مجھے خضاب لگانے کی ضرورت نہ پڑے اور یہ رنگین ہو جائے، یہ بلیک کلر کر دو۔ کہا کہ یہ تو میں نہیں کر سکتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ امام کے جو نائب تھے یا جو مشہور و معروف جو مفکر، مدبر، مفسر تھے، ان میں ایسی طاقت تھی کہ وہ مستجاب کا درجہ رکھا کرتے تھے، کہ دعاؤں کی قبولیت ہو جایا کرتی تھی۔ ان میں ان ناموں کی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ انہوں نے ملت تمام عالم اسلام کی ملت کو ایک رکھا،
انہوں نے اپنا مفاد نہیں بلکہ تعلیمات اہل بیت کو جو کچھ امام حسن عسکری علیہ السلام سے حاصل کیا انہیں لوگوں تک پہنچایا، وہی تعلیمات کو عام کیا، کیونکہ امام نے ان کی ذمہ داری لگائی تھی. اور یہ بڑے بڑے عالم تھے، یہ فقیہ تھے، عالم کے ساتھ علم کیمیا بھی تھا ان کے پاس فقہ کا علم تو تھا ہی، اور کتابوں کے مؤلف بھی رہ چکے ہیں. یہ غرض یہ کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے انہیں اتنے علوم عطا کیے تھے کہ وہ چاہے وہ دنیاوی علوم ہو یا اخروی علوم ہو، کوئی بھی اپنے مسائل لے کر آیا کرتا تھا تو وہ اہل بیت کی روشنی میں ان کے مسائل کا حل بتایا کرتے تھے. آپ امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے ہمارے ناظرین کی خدمت میں کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ تمام عالم اسلام کی خدمت میں سیرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر سیرت امام حسن عسکری سے میسج لینا ہے. وہ میسج کیا ہے کہ امام حسن عسکری نے جس دور میں زندگی گزاری وہ اتنا مشکل دور تھا، جن میں دشواریوں کا سامنا تھا، تکلیفیں تھیں، صعوبتیں تھیں، وہ برداشت کرتے ہوئے بھی حق کے راستے پر ثابت قدم رہے. یہ اگر سیرت میرے اور آپ کی سمجھ میں آ جائے تو آج کے جو فتنہ گر زمانہ ہے، چاہے زمانہ خلاف ہو، چاہے کتنی ہی زمانے کی گردشیں گھیلیں، اگر میں اور آپ حق کے راستے پر ہیں تو ہم اور آپ سیرت امام حسن عسکری پر عمل کرتے ہوئے ثابت قدم رہ کر اپنے ہدف، اپنے مقصد جو اسلام کی راہ میں ہم نے قدم اٹھایا ہے ثابت قدم رہیں تو پروردگار عالم کی نصرت ہماری شامل حال رہے گی. پہلا میسیج یہ. دوسرا میسیج یہ کہ جوانوں کے لیے بالخصوص کہ جو بھی ہدف، جو بھی مقصد ہے، ہماری جو اصل زندگی نہیں، یہاں تو ہم مسافر بن کر آئیں، جو دنیا ہے یہ مسافر خانہ ہے، ہماری ابدی زندگی کہاں ہے؟ وہ آخرت کی زندگی ہے. تو ائمہ اطہار کی سیرت سے ہمیں یہ ملتا ہے، بالخصوص امام حسن عسکری کی سیرت سے، کہ جب تک اس دنیا میں رہو جو ہمارا مقصد اور ہدف ہے، ہمیں بلا وجہ خلق نہیں کیا گیا، ہماری خلقت کا مقصد ہے، بس اس مقصد، اس ہدف پہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے. اسے حاصل کرنے کے لیے اگر ہم اس پہ گامزن رہے ثابت قدمی کے ساتھ تو ہم کبھی بھی گمراہی کا شکار نہیں ہوں گے، چاہے وہ کتنے ہی فتنے، کتنے ہی شرپسند ہمارے سامنے کیوں نہ آ جائیں. اگر ہمارا ہدف، ہمارا مقصد تعلیمات قرآن اور تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں اگر ہم سفر طے کریں گے تو یقین جانیے پروردگار عالم گاہے بگاہے ہماری غیبی مدد بھی کرے گا اور ہم اپنی منزل تک بھی پہنچیں گے. یہ میسیج ہے ائمہ اطہار کی سیرت سے، بالخصوص 11ویں امام کی، کہ مشکل دور ہو، چاہے کیسا بھی دور ہو، ہمیں ان مشکلات کا سامنے کرنے سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں یقین، ایمان کامل ہونا چاہیے ہمارا کہ پروردگار عالم کی ہماری مدد جو ہے وہ ہماری شامل حال رہے گی. ہمیں گامزن رہنا چاہیے. جی محترمہ صبا صاحبہ، کوئی پیغام آپ امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت پر ہمارے اسی ناظرین بات کو کو دینا جو آپ چاہتی ہیں؟ نے سوال کیا تھا کہ ولادت کے وقت کا، اگر جیسے بہت اچھی طریقے سے بیان کیا کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. جب ولادت کا وقت ہے تو بی بی حکیمہ خاتون کو بلایا جاتا ہے جو پھوپھی ہیں، اور انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ ولادت ہوگی، ہمارے ہاں ایک مولود آئے گا. بی بی کہتی ہیں کہ کوئی آثار نہیں ہے، بی بی کہتی ہیں کوئی آثار نہیں. امام کہتے ہیں ہوگا، اور پھر وہ وقت آیا کہ بی بی نے کہا کہ مبارکبادی ہو، ماشاءاللہ، جس کو دینے کے لیے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام کی. جہاں تک پیغام کی بات ہے، یہ بہت پاکیزہ اور معصوم ہیں. خدا کرے کہ ہم اپنی زندگی میں امام حسن عسکری علیہ السلام، دیکھا جائے تو بہت کم عرصہ ہے مولا کا، ہے نا، مگر مولا نے اس کم عرصے میں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو اس کا بہت زیادہ اظہار کیا جائے، مگر کام مکمل ہونا چاہیے. صحیح. انہوں نے کام مکمل کیا، اس کا بہت زیادہ اظہار نہیں کیا، مگر اسے مکمل کیا اس کم عرصے میں بھی. اسی طریقے سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں، یعنی کہا جاتا ہے کہ بس ایسی کوئی جگہ ڈھونڈو جو اونچی نہ ہو محفل میں، تمہارا مقصد اپنی ذات نہ ہو. بے شک. کہ جب لشکر کو دکھا رہے ہیں، وقت کا جو حاکم ہے وہ لشکر کو دکھا رہا ہے، مٹھی مٹھی بھر کر مولا کے سامنے ٹیلا بنایا جا رہا ہے اور مولا کو اس کے اوپر چڑھایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے، تو مولا کیا کہتے ہیں، اچھا میں اپنا لشکر دکھاؤں. جب مولا نے لشکر دکھایا تو کوئی ذرہ زمین کا، آسمان کا ایسا نہ تھا کہ جس کے اوپر خدا کا بھیجا ہوا لشکر فرشتوں کی صورت میں موجود نہ تھا.
سبحان اللہ. مگر اس پر جب وہ پریشان ہوئے تو میرے مولا نے کہا میں حسن عسکری نائب ہوں، یعنی ہم خدا کی حجت ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پیغام رساں ہیں، خدا کا جو پیغام ہے، یہ لشکر ہم اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں. خدا کرے کہ قرآن کی تعلیمات کو ہم اپنی ذاتی منشا اور منبع کے لیے یوز نہ کریں، بلکہ خدا کی ہی راہ میں اس کو خرچ کریں. الہی آمین. بہت خوبصورت گفتگو کی اور ہمارے معزز مہمانوں نے، اور یقین کیجئے کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا، لیکن پروگرام کو وائنڈ اپ کی جانب لے جانا ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام کی عظیم سیرت، عظیم شخصیت اور عظیم کردار، یہ ولادت اور شہادت کے مواقع ایسے ہوا کرتے ہیں کہ جس سے ہم نہ صرف یہ کہ ان امام کی سیرت، شخصیت و کردار سے واقفیت کو حاصل کرتے ہیں، بلکہ امام سے توسل بھی کیا کرتے ہیں. میں اپنے دونوں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، محترمہ زہرا اصغر ایجوکیٹ صاحبہ کا، محترمہ صبا واسق صاحبہ کا، کہ آپ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائیں اور ہمارے ناظرین کو اپنی خوبصورت باتوں سے مستفیض فرمایا. اسی کے ساتھ ہی اپنی میزبان ڈاکٹر ثروت عسکری کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالی کسی اور پروگرام میں کسی اور نئے موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں موجود ہوں گے، مگر چلتے چلتے محترمہ صبا واسق صاحبہ سے درخواست کروں گی کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے واسطے کوئی نہ کوئی کلام ہماری سماعتوں کی نظر کیے جائے. ثروت عسکری کی جانب سے اجازت. خدا حافظ. فی امان اللہ.